الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما والہ نے ہم سب پر فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے وہ مشکل راستے جن پر چلنا بہت دشوار تھا اور جس کی منزل پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اس منزل تک پہنچنے کے بڑے آسان راستے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائے، آسان راستے بتائے کہ آدمی کے لیے بہت مشکل ہے جنت تک پہنچنا اور جنت میں جانا، لیکن اس کے لیے جو آسان حربے ہے، آسان راستے ہے، وہ حضور کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہفتے ہم یہ سنیں گے کہ آنے والے رمضان میں ہم ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے حضور نے فرمایا اس کا جنت میں جانا پکا، اس کا جنت میں جانا طے ہے، یہ 4 اعمال کرنے والے کا۔ اور وہ 4 اعمال بہت بڑے نہیں ہیں کہ یار میں کیسے کر پاؤں گا، میں کاروبار والا ہوں، بزنس والا ہوں، تجارت والا ہوں، یا میں کالج اسکول پڑھنے والا ہوں، یا میں فلاں چیز میں منہمک ہوں، ملوث ہوں، تو میں کیسے کروں گا؟ اتنے آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے، ہر بندہ وہ 4 اعمال کر سکتا۔ سال بھر کے لیے اس میں سے ایک عمل تھوڑا دشوار ہے ہمارے لیے، لیکن رمضان آ رہے تو رمضان میں جو دشوار ایک عمل کا 4 میں سے وہ ایک عمل ہمارا پہلے سے ہو جاتا ہے، روزہ۔ اس لیے ذہن میں تھا کہ اسی کو انشاءاللہ آج بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے لیے وہ 4 اعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز پڑھاتے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، تو نماز پڑھا کر آپ فوراً صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی ان سے بات کرتے، ان سے کلام کرتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے جو تعلیم رکھی ہے وہ فجر اور عصر کے بعد رکھی ہے کہ حضور صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سکھاتے تھے فجر اور عصر کی نماز کے بعد میں۔ تو ہمارے بڑوں نے جو تعلیم طے کی ہے نا، جو مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر وہ تعلیمیں کب ہوتی ہے؟ فجر اور عصر کے بعد میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ ظہر میں بھی طے کر سکتے تھے، مغرب میں کر سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سے لوگ جڑ جائے اور لوگوں کو دین کا فائدہ حاصل ہو جائے، اس لیے اس کو بنایا گیا تعلیم میں۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق طے ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم جاہل علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور جاہل مولانا لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نمازیوں کو تکلیف دینا سکھائے، دینداروں کو تکلیف دینا سکھائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ گے تو دین کیسے حاصل ہوگا؟ دین تو حاصل ہوگا اچھے علماء کے ساتھ۔ علماء کے بھی 2 طبقے ہوتے ہیں، کتنے طبقے ہوتے ہیں؟ علماء کے بھی 2 طبقے، علماء سو ہوتے ہیں اور ایک علماء حق ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے پر ڈیپینڈ ہے ہم کس کو چنتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، مجموع الزواج کتاب کا نام، اس کے اندر یہ قصہ نقل کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ آج روزہ رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ عام دنوں کی بات ہے۔ کیا تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ چند صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روزہ رکھا ہے، آج ہم نے روزہ
رکھا ہے. چند صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ غربت کا دور ہے، کھانے کو کچھ میسر ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو روزے کی نیت کر لے. اور اکثر صحابہ کا یہ حال ہے کہ گھر میں کھانا ہونے کے باوجود بھی وہ عام طور سے روزہ رکھا کرتے تھے. عام طور سے کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. روزہ ابھی ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے تو ہم ٹینشن میں ایک مہینہ روزہ کیسے رکھوں گا، دن کیسے پاس ہوگا، 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے، کتنا مشکل ہے. 4 گھنٹے موبائل چلانا وہ مشکل نہیں ہے، ارے وہ مشکل نہیں ہے. کاروبار میں 12 گھنٹے لگا رہا وہ مشکل، لیکن روزہ آتے سے اس کو مشکل لگتی. روزہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے. کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس نے روزہ رکھا؟ تو صحابہ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، کہا حضور میں نے بھی روزہ رکھا ہے. آپ نے پھر دوسرا جملہ فرمایا. یہ چاروں اعمال رمضان میں ایک دم آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت واجب کر سکتے ہیں، جنت میں جانا پکا اور سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے آج اس کا ذکر ہو رہا ہے. 4 عمل بہت آسان ہے. آپ نے فرمایا روزہ، صحابہ نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز پوچھی. آپ نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے صدقہ دیا ہے آج؟ کیا دیا ہے؟ صدقہ. زکات نہیں. کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ صدقہ. زکات تو وہ دیتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، جس پر واجب ہو جاتی ہے، سال گزر جاتا ہے، جس کے پاس مال بیلنس باقی رہتا ہے، وہ زکات دیتا ہے، اس کی جو الگ کنڈیشن ہے. لیکن آپ نے پوچھا صدقہ کس نے دیا؟ صدقہ تو ہر آدمی دے سکتا ہے، چھوٹا بڑا ہر قسم کا انسان دے سکتا ہے صدقہ. اور صدقے میں اللہ کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے. آپ 1 روپے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، آپ 100 روپے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، 1000 روپے بھی صدقہ دے سکتے ہیں. کتنا آسان عمل اللہ کے نبی نے فرمایا. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے صدقہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور فرمانے لگے حضور ابھی مسجد سے باہر جائیں گے، فجر کی نماز پڑھیے، ابھی باہر جائیں گے، کوئی فقیر ملے گا تو اس کو صدقہ دیں گے. ارے ایسا ہی ہے نا؟ ارے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم باہر جائیں گے تو صدقہ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے ہے تم میں سے کوئی جس نے صدقہ دیا ہو؟ دوبارہ آپ نے پوچھا تو ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ دے کر آیا ہوں. کیا دے کر آیا ہوں؟ کون سی نماز کے لیے؟ ارے بولو کون سی نماز کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں تو صدقہ دے کر آئے. آپ نے پوچھا صدقہ کیسے دے دیا؟ کہنے لگے حضور میں گھر سے نکلا تھا، تہجد پڑھی، اس کے بعد گھر سے نکلا کہ جمعہ کی نماز کے لیے آؤ شریک ہو جاؤ، تو اسی دوران مجھے ایک فقیر ملا جسے بھوک کی حاجت تھی، میں نے گھر میں سے روٹی اس کو صدقہ کیا. کیا کیا؟ اس کو گھر میں سے روٹی صدقہ دے کر آیا ہوں. کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے. کتنے؟ 2 کام ہو گئے. ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا صدقہ دینا ہے. پھر آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ تم میں سے کون شخص ہے جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ کیا کر کے آیا ہو؟ بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو. تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھا لیا. حضرت عمر کہنے لگے حضور ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، باہر نکلیں گے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوگی، پتہ چلے گا فلاں صاحب بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائیں گے. تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رک کیوں نہیں جاتا؟ تھوڑا صبر کر لے، تھوڑا صبر کر لے. تو حضرت ابو بکر سے فرمانے لگے تم نے عیادت کی؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لیے آ رہے تھے، میرے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ فلاں ہمارے ساتھی بیمار ہے تو میں نے اس کی عیادت کی ہے. میں نے اس کی کیا کی ہے؟ میں نے اس کی عیادت کی ہے. فجر کی نماز سے پہلے عیادت کی ہے. باپ گھر میں بیمار ہو تو بیٹوں کو پتا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے تو سارے دواخانے جان لے گا، لیکن باپ بیمار ہو جائے تو دواخانہ بہت مشکل لگتا ہے اس کو. اپنی اولاد کی جیسے فکر اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ذریعہ ہمارے دنیا میں آنے کا. اور آج گورنمنٹ بھی بتا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کتنے قیمتی ہے کہ اگر تیرے ماں باپ کا 2002 کی لسٹ میں نام نہیں ملے گا تو بھیجے گا تیرے بیٹے کا نام نہیں چلے گا. کس کا نام چلے گا؟ ارے بولو نا کس کا نام چلے گا SIR میں؟
अब्बा का नाम चलेगा, अब्बा का, दादा का, कितने कीमती हो गए। बोलता है यार मेरा अब्बा कुछ काम के नहीं। अबे कितने काम के थे, बढ़िया में रहने दे रहे हो। कहाँ रहने दे। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, तो फिर कहा जाएगा। अरे बोलो कहा जाएगा, कहाँ में पिट जाएगा इसका। अब्बा इतने कीमती है, अम्मा इतनी कीमती है, उनकी खिदमत करना इस्लाम ने हमको सिखाया है। बहरहाल तो हजरत अबू बकर कहने लगे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इयादत की है। कितने काम हो गए, 3 काम हो गए। कितने हो गए, 3 काम हो गए, 3। आपने फरमाया किसने रोजा रखा, दूसरी चीज आपने पूछी सदका किसने किया, तीसरी चीज आपने पूछी बीमार की इयादत किसने किया, चौथी चीज आपने पूछी कितनी चीज याद रख रहे कि भूल जाते कुछ है, याद रख रहे ना। रमजान में करना हमारे लिए सबके लिए आसान है, सबके लिए आसान है। एक तो रोजा रमजान में वैसे ही रहता है, दूसरी चीज सदका हम देते रहते हैं, तीसरी चीज बस बीमार की इयादत करना है। कोई ना कोई बीमार हो ही जाता रमजान में, किसको सर्दी हो जाती, किसी को बुखार आ जाता, रोजा रखने की वजह से उसकी इयादत कर लो, उसमें शामिल हो जाएगी। चौथी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम में से कौन है जो जनाजे में शरीक होकर आया है, जनाजे में शरीक होकर आया है। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर खड़े हो गए और कहने लगे या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बाहर जाएंगे, फिर लोगों में मिलेंगे, मुलाकातें होगी, पता चलेगा बड़ा साहब इंतकाल हो गया, इतने बजे उठा रहे, तो उसके अंदर जनाजे में शरीक हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर क्यों नहीं जाता, तुझे बड़ी जल्दी है, जैसे हमको जल्दी है ना, नमाज पढ़ के गायब, चंदे में डाले नहीं डाले उससे पहले गायब हो जाए। चंदे में डाले के नहीं डाले उससे पहले गायब हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम में से कोई है जिसने जनाजे में शिरकत की है, फिर एक ही हाथ उठा और वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, उन्होंने हाथ उठाया, कहा या नबी अल्लाह मैंने जनाजे में शिरकत की है, मैं फजर की नमाज के लिए आ रहा था तो हमें एक जनाजा दिखाई दिया, आपने इसमें शिरकत फरमा ली, एक जनाजा दिखाई दिया उसमें शिरकत फरमा ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशखबरी उस शख्स के लिए जो आदमी दिन में यानी एक दिन में ये चारों अमल कर ले, एक दिन में चारों अमल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत उस पर वाजिब कर देता है। क्या कर देता है, जन्नत को वाजिब कर देता है अल्लाह तबारक। ये बताने का मकसद ये है कि सबसे इसमें बड़ा काम जो हमारे लिए टेंशन का है वो रोजा रखना है। हम जनाजा नजर आता है उसमें शरीक हो जाते हैं, सदका भी दे देते हैं और बीमारी की इयादत भी कर लेते। मसला आता रोजे का, रोजा नहीं रख पाते। तो अभी हमारे सामने आने वाला है गोल्डन महीना, रमजान का कीमती महीना, इस महीने में हमारा वैसे ही रोजा रहता तो ये चारों अमल हम आसानी से कर सकते हैं और जन्नत के दरवाजे पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, फरिश्तों की फहरिस्त में अपने आप को जन्नती लिखवा सकते हैं। जैसे अपने नाम के आगे कोई टाइटल लिखाना अच्छा और पसंद करते हैं, वैसे ही अपने नाम के आगे फरिश्तों की लिस्ट में जन्नती लिखाना है। तो रमजान के महीने में आसानी से अमल करना है, एक तो रोजा, दूसरे सदका और तीसरे बीमार की आदत और चौथे जनाजे में शरीक होना है। अब इसका आसान और एक तरीका, रमजान में रोजा रहेगा, जनाजा नजर आ गया, जनाजे में शिरकत कर लेना है, सदका फौरन दे देना है और फिर पता कर लेना कौन बीमार है उसकी इयादत कर लेना है, उसकी इयादत कर लेना। अगर 24 घंटे में हमने ये अमल कर लिया तो हमने भी अपने आप के लिए जन्नत वाजिब कर ली। समझ आ गई, जन्नत वाजिब कर ली। इतना आसान अमल है, करेंगे ना इंशाअल्लाह, सब कोशिश करेंगे और इसको दूसरों को भी बताना है ताकि वो भी जन्नती बने। क्या बने, वो भी जन्नती बने। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो है कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।